السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7 ستمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر عالمی مجلس تحفظ کے تحت ایک بہت بڑے اجتماع اور بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کو دعوت دی گئی، اسے مدعو کیا گیا، لیکن اہل سنت والجماعت اس کو دعوت بھی نہیں دی گئی اور مدعو بھی نہیں کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی نمائندہ عالمی تحفظ مجلس سے ختم نبوت کے اسٹیج پر موجود نہیں تھا۔ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے عظمت صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قیادت اس مشن پر اور اس مقصد میں قربانی دے کر جام شہادت نوش کر کے دنیا سے چلی گئی، اس جماعت کو اگنور کیا گیا، اس جماعت کو اس کانفرنس میں دعوت نہیں دی گئی، اور اس کے برعکس اہل شیعہ مکتب فکر کے لوگوں کو دعوت دی گئی، لیکن ان کا کوئی نمائندہ اس اجتماع میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ وہ خود ختم نبوت کے منکر ہیں اور انہوں نے نبی کے بعد 12 کو نبی سے افضل مانا ہے، تو وہ کیسے ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ آ کر کہتے کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ خود ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے ان کا کوئی نمائندہ اسٹیج پر نہیں آیا، اور دوسرا ان کو یہ خوف تھا کہ مذہبی اجتماع ہے، اس میں اگرچہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہمارا کوئی نمائندہ اسٹیج پر ہوگا یا وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کوئی نہ کوئی جوتا ہمارے استقبال کے لیے منتظر ہوگا، تو اس لیے مجمع سے کوئی نہ کوئی جوتا اسٹیج پر جلوہ افروز ہو سکتا ہے، اور وہاں پر ہماری ہتک ہو سکتی ہے، عزت ہتک پیدا ہو سکتی ہے، اور وہاں پر بے عزتی اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا کوئی نمائندہ اس اجتماع میں شامل نہیں ہوا، اور اہل سنت والجماعت کو اس اجتماع میں دعوت نہیں دی گئی، ان کی قیادت موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجمع کے اندر بہت بڑی تعداد میں اہل سنت والجماعت کے پرچم لہراتے رہے، پرچم نمایاں نظر آتے رہے۔ تو اہل سنت والجماعت نے بتایا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا میدان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے ہر محاذ اور دفاع پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں پر نبی کی ختم نبوت اور نبی کی رسالت، صحابہ کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہوگا، کوئی نہ بھی بلائے لیکن ہم اس میں شامل ہو کر نبی کی ختم نبوت کا دفاع، صحابہ کی عزت اور آبرو کا دفاع یہ ضرور کریں گے، اس کے لیے ہمیں کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے کافی پرچم اس اجتماع میں لہراتے رہے، ہزاروں کا اجتماع تھا جس نے قادیانیت کی نیندیں حرام کی، اور اس سے بہت زیادہ امپریشن گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اس اجتماع کی کامیابی پر ہم عالمی مجلس تحفظ نبوت کو، ختم نبوت کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا شکوہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو کیوں اگنور کیا گیا، اور صحابہ کے گستاخ اور صحابہ کے دشمن کو اہل سنت والجماعت جو صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے کوشاں ہے، ان کو اگنور کر کے صحابہ کی گستاخ اور صحابہ کے دشمنوں کو زیادہ فوقیت دی گئی، ان کو زیادہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر ہم جو سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ صحابہ کا دشمن آپ کے قریب کیوں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ کا دشمن ہمیشہ صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، تبرئے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی منکر ہے، اور صحابہ کا دشمن دین کا بھی دشمن ہے، تو آپ نے ان کو فوقیت دی، ان کو اپنے قریب کیا، اور اہل سنت والجماعت کو اگنور کیا، دور کیا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر علماء کو نظر رکھنی چاہیے،
اور علماء کو پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں اگنور کیا گیا۔ تو امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کو بھی ایسے اجتماعات میں مدعو کیا جائے گا، ان کا نمائندہ بھی ہوگا، اور استعداد کو اور مزید بڑھایا جائے گا۔ جو عالمی تحفظ ختم نبوت کے اس پروگرام میں جو عوام تھی، اگر اہل سنت والجماعت کو مدعو کیا جاتا تو امید تھی، کبھی امید تھی کہ یہ تعداد اور زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازیاں اور قانون میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس قانون کو مؤثر بنایا جائے، اور گستاخوں کو سزا دی جائے، اور ان کو جو ہے مذہبی آزادی ان سے واپس لی جائے۔ تو اس اجتماع کی برکت سے انشاءاللہ یہ تمام باتیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون کی حفاظت ہوگی، اور ایک مؤثر اور جامع پیغام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے مل بیٹھ کر، مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔